بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے صحن میں لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ نے اپنے رب سے حورین دیکھنے کی بھی التجا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تو آئیے آپ کو ان خواتین جنت کی طرف لے چلتا ہوں، بس آپ ان کو سلام کریں۔ وہ صخرہ کی بائیں جانب بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خوبصورت اور خوبصورت ہیں، نیک لوگوں کی بیویاں، وہ پاک صاف کیے ہوئے ہوں گے، پھر ناپاک نہیں ہوں گے، وہ جنت ہی میں مقیم رہیں گے، یہاں سے کوچ نہیں کریں گے، ہمیشہ رہیں گے، انہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر میں وہاں سے آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر مؤذن نے اذان دی اور نماز کی تکبیر کہی گئی۔ بس ہم صفیں باندھے کھڑے منتظر تھے کہ نماز ہمیں کون پڑھائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کر دیا۔ میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے پیچھے ہر اس نبی نے نماز پڑھی جسے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کیجیے۔ اس کے بعد آسمانوں پر لے جانے اور وہاں انبیاء سے ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ پھر مجھے 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے گئے، حتیٰ کہ وہ ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت، موتیوں اور زبرجد کے خیمے تھے۔ اس پر سبز رنگ کا پرندہ منڈلا رہا تھا، اتنا نفیس جو کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ پرندہ تو بہت نفیس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ کون سی نہر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس میں آب خورے سونے چاندی کے تھے، اس کا بہاؤ یاقوت اور زمرد کی کنکریوں پر تھا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے اس کے آب خوروں میں سے ایک سونے کا آب خورا لیا اور اس میں سے ایک چلو پانی لیا اور پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک خاص درخت کے پاس آ گیا۔ وہاں مجھے ہر قسم کے رنگوں والی بدلی نے ڈھانپ لیا۔ بس مجھے جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس دن میں ہی جس دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی تھی، بس آپ اور آپ کی امت اس کا اہتمام کریں۔ بس وہ بدلی مجھ سے ہٹا لی گئی اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے واپس پلٹے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور ان کے مشورے سے تخفیف صلات کا ذکر ہے۔ پھر آپ نیچے اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جس آسمان پر بھی جو بھی مجھے ملا، اس نے ہنس کر میرا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، سوائے ایک آدمی کے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا، لیکن مسکرا کر استقبال نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنم کا داروغہ ہے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے ہنسا نہیں، اگر یہ کسی کے سامنے ہنستا تو یقیناً آپ کے سامنے بھی ہنستا۔ پھر آپ واپس مکہ آنے کے لیے براق پر سوار ہوئے۔ راستے میں آپ قریش کے ایک قافلے کے پاس سے گزرے جو غلہ لادے جا رہا تھا۔ میں ان میں سے ایک اونٹ تھا جس پر 2 بورے لدے ہوئے تھے، ایک بورا سیاہ اور ایک سفید تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے پاس سے گزرے تو وہ بدک گیا اور چکرا گیا اور اونٹ گر کر زخمی ہو گیا۔ آپ مکہ پہنچے اور صبح لوگوں کو رات کی سیر کی بابت بتلائی۔ بس
جب مشرکین نے آپ کی بات سنی تو بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، آپ کو اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج کی رات 1 مہینے کی مسافت کا سفر کر کے رات کی رات ہی میں واپس آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یقیناً سچ کہا، اور ہم تو ان کی اس سے بھی بڑھ کر باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی، اور ہم تو ان کو ان کی آسمانی خبروں میں بھی سچا جانتے ہیں۔ وہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا، آپ جو کچھ کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قریش کے ایک قافلے کے پاس سے گزرا اور وہ فلاں فلاں جگہ پر تھا، پس وہ قافلہ ہماری وجہ سے بتکا اور چکرا گیا، اور اس میں ایک اونٹ تھا جس پر 2 بورے لدے ہوئے تھے، ایک سیاہ بورا اور دوسرا سفید بورا، بس وہ اونٹ گر گیا اور زخمی ہو گیا۔ جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے اس قافلے والوں سے پوچھا، انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا، اور اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں براق پر سوار ہو کر چلا ہی تھا کہ میری دائیں جانب کسی نے آواز دی، اے محمد میری طرف دیکھ، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، لیکن میں نے جواب نہ دیا، نہ ٹھہرا، پھر کچھ اور آگے چلا تو بائیں جانب سے آواز آئی، لیکن میں وہاں بھی نہ ٹھہرا، نہ دیکھا، نہ جواب دیا۔ میں کچھ آگے گیا کہ ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیے ہوئے باہیں کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اسی طرح آواز دی کہ میں کچھ دریافت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے اس کی طرف التفات کیا، نہ ٹھہرا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ پھر سواری کے باندھنے اور دودھ شراب کے پیالے پیش کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے چہرے پر فکر کے آثار کیوں ہیں؟ تو میں نے تینوں گزشتہ واقعات بیان کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دائیں جانب سے بلانے والا یہودیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے یا وہاں ٹھہر جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ بائیں جانب سے پکارنے والا عیسائی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ باہیں کھولے اور زیب و زینت سے آراستہ عورت دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے یا اس کے پاس ٹھہر جاتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیتی۔ پھر دونوں کے بیت المقدس میں داخل ہونے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ جی دوستوں، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی دلچسپ اور ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ لنک آئی کارڈ میں ہوگا، یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔